ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے جہاد کی فرضیت اور اہمیت۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس کا تعارف پڑھا تھا، اور یونٹ نمبر 3 جو ہے وہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آپ کے سلیبس کا پتہ ہو۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جہاد کا ٹاپک کل ہم نے پڑھا تھا، اور آپ کا پیج نمبر 68 ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پوری کوشش کرنا اور برائی کے خلاف صحیح طریقے سے جدوجہد کرنا، یا اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین کو اس کے دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کا نام بھی جہاد ہے۔ اب یہاں پہ کل ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی، قتال فی سبیل اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس میں انسان کا اپنا ذاتی مفاد یا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ یا لڑائی جو اسلامی اصولوں کے تحت اور جائز حالت میں لڑی جائے، یعنی اس کا مقصد پیچھے ہو اللہ کی رضا اور دوسرا دین کو بچانا۔ تو دین کو بچانے کے لیے لڑائی کرنا، جنگ کرنا دشمن کے ساتھ، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ جہاد کی اہمیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت، اور آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک بھی جہاد کی اہمیت ہے۔ اہمیت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت ہونا، یعنی کسی چیز کا اہم ہونا، ضروری ہونا۔ تو جہاد کی ضرورت کیوں ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ جہاد بظاہر اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں؟ 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں جہاد کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن جہاد کو ان کے برابر فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ ان سب کو، اگر یہ سب ارکان اسلام ہے، دین کا ستون ہے، تو جہاد ان کی چھت ہے۔ جہاد کو ان کی چھت کہا گیا ہے۔ جہاد بظاہر اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل نہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور اسلام کے جو 5 رکن ہیں وہ ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن حقیقتاً ان سب کی روح جہاد ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن عربی میں ستون کو کہتے ہیں، جس پر کوئی دیوار، یعنی کہ اسلام کے جو 5 ستون ہیں جن کے اوپر دین اسلام کھڑا ہے، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ستون، یعنی بنیاد۔ اب دین اسلام کی جو بنیاد ہے یا 5 ستون ہے وہ ہے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اسلام کے ارکان ہیں جن پر اسلامی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پلرز کہہ لیں آپ ان کو، یعنی اسلام کے جو ہمارا دین اسلام ہے اس کے پلرز ہیں، یہ ان کے اوپر ہی پورا دین جو ہے وہ سٹے ہے، یعنی کہ پورے دین کی یہ پلرز ہیں، اور جہاد جو ہے وہ چھت ہے۔ جہاد اس عمارت کی چھت اور اس کی حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ اگر جہاد نہ ہو تو نہ دین باقی رہتا ہے اور نہ دین کے ارکان۔ اب یہاں پہ اس لائن کا مطلب ہے کہ جہاد کا مطلب ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے اپنے دین کو بچانے کی خاطر جو ہے دشمن سے مقابلہ کرنا۔ تو اب اگر جہاد نہ ہو تو دشمنان اسلام جو ہیں، یعنی دین کے جو دشمن ہیں، وہ دین کو ختم کر دیں، دین کے ستونوں کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں، یعنی آپ کے دین کو نقصان پہنچے۔ اللہ کا جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا ہے، جو اس کے رکن ہے، جو ستون ہے، ان کو تباہ کر دے۔ تو اسی لیے ان کو بچانے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اس لیے جہاں دیگر عبادات کے لیے اوقات اور حدود مقرر ہیں، یعنی وقت اور حد مقرر ہے، وہاں جہاد کے لیے کوئی خاص وقت یا حد مقرر نہیں ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے لیے وقت اور حدیں مقرر ہیں، لیکن جہاد ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی خاص وقت یا مقرر حد نہیں ہے۔ پوری زندگی میں اسلام کی سربلندی کی خاطر جان و مال کی قربانی دینا اور طاقت کے مطابق دشمنان دین کے مقابلے کے لیے تیاری کرنا جہاد ہے۔ یہ بھی جہاد کی ڈیفینیشن ہے کہ زندگی آپ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس نعمت سے، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے، تو پوری زندگی میں اسلام کی بھلائی، سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو جو ہے وہ داؤ پہ لگانا، صرف اور صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور اپنی جتنی بساط ہے، جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے،
اس کو اس کے مطابق جو دشمن ہے دین کا یا دشمنان دین ہے ان کا مقابلہ کرنا اور ہمت نہ ہارنا اور اپنی وہ جسے کہتے ہیں جی جان لگا کے دشمن کا مقابلہ کر کے اپنے دین کو بچانا، اسی کا نام جہاد ہے۔ تو آج ہمارے جو کلاس تھی جہاد کی اہمیت، یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ سو اسٹے کنیکٹیڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔